تاریخ کی کتاب میں ایک ایسا واقعہ ہے جو خون کے آنسوؤں سے لکھا گیا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جب انسانیت موت کے دروازے پر تھی اور حکومت کی ہوس نے ہر حد پار کر دی۔ دمشق کے شاہی محل کی دیواروں پر سائے منڈلا رہے تھے۔ ان سایوں کے پیچھے ایک شخص کی بے چینی چھپی ہے اور اس شخص کا نام یزید تھا۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو ایک امیر یا خلیفہ کا ہوتا ہے۔ سیر و شکار اور شراب نوشی اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، لہٰذا ایسے فاسق و فاجر کو حکمران تسلیم کرنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اعلی مقام شخص کے لیے کس طرح ممکن تھا؟ انہی حالات کی بنا پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی دعوت پر سفر کوفہ اختیار کیا، کیونکہ اہل کوفہ نے سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کے لیے جدوجہد کر سکیں۔ امام حسین نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد مسلمین عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہاں جا کر صورتحال معلوم کر سکیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ کوفہ کا حاکم نعمان بشیر نے ان سے نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے امام حسین کو کوفہ آنے کے لیے لکھا۔ ان حالات کی بنا پر یزید نے نعمان بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم بنا دیا۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا اعلان کر دیا۔ مسلم بن عقیل نے مجبوراً ایک بڑھیا کے گھر میں پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر خود ابن زیاد کو اطلاع دے دی کہ مسلم بن عقیل اس کے گھر میں چھپے ہیں۔ ابن زیاد نے اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم تنہا لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع امام حسین تک پہنچا دی جائے اور انہیں میرا یہ پیغام بھی دیا کہ اہل کوفہ پر کبھی بھی بھروسہ مت کرے، جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ امام حسین تک قاصد کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ اس پیغام کے پہنچنے کے بعد اہل مکہ و مدینہ نے امام حسین کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کی پوری کوشش کی، مگر حضرت حسین باضد تھے۔ انہوں نے اپنا سفر کوفہ جاری رکھا تو ابن زیاد کے ایک قاصد نے ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا، جو ہی میرا یہ خط اور میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے، حسین اور اس کے ساتھیوں کو وہیں روکو اور انہیں ایک ایسی جگہ روکنے پر مجبور کرو جو بالکل چکیل میدان ہو، جہاں سرسبزی اور پانی وغیرہ کا نام و نشان تک نہ ہو۔ پھر ابن زیاد نے حکم بھیجا کہ اگر امام حسین اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو بہتر، ورنہ جنگ کی راہ لو۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے اسے اجازت ہے۔ اس کے بعد شخصی مبادرت کے طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا، جس میں اہل بیت اطہر کا پلہ بھاری تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملے کا حکم دیا۔ فدائیان و عراقین اہل بیت نے دشمنوں کی یلغاروں کا پوری قوت سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک کر کے کٹ مرے، لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا، یہاں تک کہ امام حسین تنہا میدان میں جمے ہوئے تھے۔ زخموں سے چور ہونے کی بنا پر آپ نے پیاس کی شدت محسوس کی، فرات کی طرف بڑھے تاکہ پیاس بجھا سکیں۔ پانی ہی پینے لگے تھے، ایک تیر آیا جو آپ کے حلق میں لگا۔ تیر نکالنے کے بعد آپ واپس لوٹے۔ اب آپ میں کوئی سکت باقی نہ تھی۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نیڑے میں لے لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ بلاہر ذریعہ نے یہ بدبختی مول لی، ہاتھ اور گردن پر تلوار کے وار کیے اور سنان نے سر مبارک تن سے جدا کر دیا، مگر ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سر بریدہ جسم گوری کے ٹانپوں سے روت دیا گیا۔ سر ای گیبل لکھتے ہیں کہ اس طرح زمانے کے
پارسا ترین انسانوں میں سے ایک کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے خاندان کے تمام مرد بھی ختم ہو گئے، سوائے ایک 6 سالہ بیمار بچہ علی، جس کو بعد کی زندگی میں زین العابدین کے نام سے پکارا گیا۔ یہ دردناک واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا۔ یہ کہانی صرف کربلا کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ ہر دور کا حسین، ہر دور کے یزید کے سامنے ایک مثال ہے۔